الدین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 27 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مشاورت کے آداب۔ مشورہ ہر آدمی کو ہر بات کا تجربہ نہیں ہوتا، کئی کاموں میں اسے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روزمرہ کئی دفعہ انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ہر اچھے انسان کی عادت ہے کہ وہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لے کر چلتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینے سے آدمی کئی نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور کیونکہ آدمی خود اگر اپنی سوچ سے کوئی کام کرتا ہے جو پہلے نہیں کیا ہوتا، کبھی اس میں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے، تو مشورہ لینا بہت اچھی بات ہے، ہر اچھے انسان کی ایک عادت ہے۔ لیکن یہ عادت ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اس عادت کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اسلام نے مشورہ کے بارے میں بڑی سنہری اور اصولی باتیں ہمیں بتائی ہیں، جس کو ہم آج مختصراً سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشورہ لیتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صحابہ سے زیادہ مشورہ لینے والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود بڑے باکمال شخص تھے، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑے مقام پر فائز ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، لیکن اس کے باوجود وہ احکامات اور فیصلے صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، صحابہ اکرام سے مشاورت کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی مشورے میں سنت کی نیت کر لینی چاہیے، اس سے ہمارے یہ مشورے والا عمل جو ہے یہ عبادت بن جائے۔ دوسری بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک کی جو آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ بھی صحابہ کرام سے کاموں کا مشورہ لیا کریں، ان سے مشورہ کا عمل جو ہے وہ انجام دیا کریں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِي، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو اس امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس سے کئی آدمی نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کئی فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کو نعمت الہی سمجھ کر اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مشورہ جو ہے، جو دینی کام ہو تو اس میں عالم دین سے مشورہ لینا چاہیے، یا عالم دین نہ ملے تو کوئی عبادت گار متقی آدمی ملے تو اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ونہی، کہ ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ اس میں نہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی حکم ہے نہ ممانت ہے، فما تأمرنا، ایسے معاملے کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تشاورون الفقہاء، آپ کو ایسے معاملے میں فقہاء سے مشورہ کرنا چاہیے،
والعابدین، اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر دینی معاملے میں کوئی مشورہ لینا ہے تو عالم دین سے لیں یا پھر کسی عابد آدمی سے لیں جو عبادت کے مسائل کو جانتا ہے، تو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایک ہے مسائل پوچھنا، تو مسائل تو علماء سے ہی پوچھے جائیں گے۔ بعض اوقات ساری زندگی عبادت کرنے والا آدمی مسائل سے اتنا واقف نہیں ہوتا، تو مسائل کا علم تو آپ کو کسی عالم دین سے، پختہ کار عالم سے ہی معلوم ہوگا، لیکن مشورہ لینا دینی معاملات میں وہ آپ عابد سے بھی لے سکتے ہیں، عالم سے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح مشورہ دینے والے کے لیے جو صلاحیت ہے، جن صلاحیتوں کو مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس کام میں مشورہ لیا جا رہا ہے اس کام میں وہ ماہر ہونا چاہیے، تجربہ کار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، تب اس سے مشورہ لیں۔ مثلا صحت کا معاملہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتے ہیں، کسی اور سے لینا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عدالت کا کوئی معاملہ ہے تو آپ کسی وکیل اور جج سے مشورہ لے سکتے ہیں، کسی اور سے مشورہ لینا آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر دین کے ماہر عالم سے آپ کو وہ مشورہ لینا مفید ہوگا، غیر عالم سے آپ کو مشورہ لینا مفید نہیں ہوگا۔ تو جو بھی معاملہ ہے اس معاملے کے ماہر آدمی سے، تجربہ کار آدمی سے، عقل مند آدمی سے مشورہ لینا چاہیے۔ اسی طرح جس سے آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اس مشورہ دینے والے کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ امانت دار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور ارشاد ہے، المستشار المؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی امانت دار آدمی سے ہی مشورہ لینا چاہیے، جو امانت دار نہیں ہے اس سے مشورہ لینا مفید نہیں۔ کن کاموں میں مشورہ لینا ہے اور کن میں نہیں لینا، اس کا بھی ایک اصول ہے۔ جو کام شرعی طور پر یا عرفی طور پر یا عادت کے طور پر متعین ہیں ان میں تو مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہے تو اس وقت اذان ہو گئی ہے تو یہ متعین ہے کہ اب آپ نے نماز ہی پڑھنی، اس میں اب مشورہ کرنے کی، مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اب تو متعین ہے آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے، تو جو شرعی طور پر متعین ہے اس میں مشورہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح عقلاً یا عادتاً جو چیزیں مشورہ کرنے بیٹھ جائیں کہ آپ بتائیے مجھے بھوک لگی ہے، ایک عادتاً متعین چیز ہے کہ آپ نے بھوک لگی کھانا ہی کھانا، اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں، پیاس لگی ہے پانی پینا۔ تو جو چیزیں عقلاً متعین ہیں، عادتاً متعین ہیں، عرفاً متعین ہیں، شرعاً متعین ہیں، ان میں مشورہ نہیں لینا۔ ہاں جو چیزیں غیر متعین ہیں، مبہم ہیں، کہ ان کا نتیجہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو رہا، تو ان کاموں میں آپ مشورہ لیں، ایسے کاموں میں مشورہ لینے کا ہی فائدہ ہے۔ متعین چیزوں میں مشورہ لینا وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جذباتی آدمی سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، جو بغیر سوچے سمجھے، اس کے اندر نظر و فکر ہی نہ ہو، غور و فکر ہی نہ کرتا ہو، بس بات آئی اور فوراً منہ سے اس کا جواب نکال دیا، سوچا ہی نہیں کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے، ایسے جذباتی آدمی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ یا ایسا آدمی جس سے آپ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں اس کام میں اسی آدمی کا کوئی مفاد وابستہ ہے، اسی کا فائدہ یا نقصان اس سے متعلق ہے، تو اس سے مشورہ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ امانت داری سے کام نہیں لے گا، ہر بندہ اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے۔ تو ایسے آدمی جو مفاد والا ہے، جو مفاد پرست ہے، اس میں اس سے فائدہ نہیں لیا جا سکتا، اس سے مشورہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس لیے غور و فکر کرنے والا
اور مفاد پرست نہ ہو ایسے آدمی سے ہی مشورہ لینا مفید ہے۔ یہ تو مشورہ لینے والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن مشورہ دینے والے کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ اس میں اس کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کام میں مشورہ لیا جا رہا ہے، جس بات کا مشورہ لیا جا رہا ہے، اس مشورہ دینے والے کو اس میں مکمل بصیرت ہونی چاہیے۔ اگر تو واضح طور پر اسے بصیرت حاصل ہے تو پھر تو وہ اس کا مشورہ دے، اور اگر اسے بصیرت حاصل نہیں تو معذرت کر دے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں اس بارے میں کچھ مشورہ نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بصیرت ہو تو مشورہ دے، ورنہ معذرت کر۔ اس سے آدمی کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا کہ یہ آدمی کھڑا ہے، اگر صحیح معلوم ہو تو مشورہ دیتا ہے، صحیح معلوم نہ ہو تو معذرت کر لیتا ہے، تو دوسرے آدمی کے دل میں اس کا احترام بھی اور زیادہ بڑھ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے میں اخلاص اور ہمدردی کا پہلو ہونا چاہیے۔ بالکل مخلص ہو کر، ہمدرد ہو کر، اپنے جیسا معاملہ سوچ کر کہ اگر میرے ساتھ کوئی مشورہ کرتا تو میں اسے کیا جواب دیتا، یا میں اس کو جس سے مشورہ لے رہا ہوں اس کے بارے میں کیا سوچتا، تو اس طرح اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر مخلص ہو کر، ہمدرد ہو کر مشورہ دے۔ اسی طرح مشورے میں سوچ بچار کے بعد جو صحیح مشورہ معلوم ہو وہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خیانت سے آدمی کام لے کہ صحیح مشورہ اور ہے اور یہ اسے کو مشورہ اور دے رہا ہے۔ ایسی بات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من استشار اخاہ، کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی سے مشورہ لیا، فاشارہ علیہ بامرہ، اس جس سے مشورہ لیا ہے اس نے اس کو ایسے کام کا مشورہ دیا کہ وَهُوَ يَرَى الرُّشْدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُ، کہ وہ جو مشورہ دے رہا ہے اس میں اس کو رہنمائی نہیں مل رہی، اس بندے کی رہنمائی دوسری بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے، یعنی رہنمائی والا پہلو چھپا رہا ہے اور جو رہنمائی والا پہلو نہیں وہ بتا رہا ہے۔ ایسا کرنے سے مشورہ دینے والا خائن شمار ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نظر، تو وہ خیانت دار ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح معلوم ہو وہی مشورہ دے۔ پھر مشورہ دے کر راز رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے فلاں کام کا مشورہ لیا، میں نے اس کو یہ مشورہ دیا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی راز ہو تو اسے چھپانا چاہیے، راز رکھنا چاہیے، امانت رکھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المستشار المؤتمن، کہ مشورہ جس سے لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ پھر مشورہ دے کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مشورہ دے کر اس پر اصرار کرتے ہیں، یہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، حالانکہ بات منوانا ضروری نہیں ہے، صرف مشورہ دینا سنت ہے، آگے ماننا نہ ماننا مشورہ لینے والے کی مرضی پر چھوڑنا چاہیے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، انہوں نے ان کو خریدا تھا تو ان کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی آزاد کیا تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب باندی کو آزادی ملتی ہے تو اسے اپنی نکاح والا جو تعلق ہے اسے باقی رکھنے اور ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کہ وہ آزاد ہوتے ہی اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ نکاح اپنا جو سابقہ جو اس کی غلامی کی زندگی میں ہو چکا ہے وہ باقی بھی رکھ سکتی ہے اور اسے ختم بھی کر سکتی ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ اختیار استعمال کر کے اپنا نکاح ختم کر دیا۔ ان کے جو خامن تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی غلام تھے، ان کو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑے عرصے سے یہ نکاح جو ہے وہ نکاح کا تعلق تھا، تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، ان کو یہ جدائی برداشت نہ ہو، وہ بڑے رو رہے تھے
اور بڑے لوگوں سے منت سماجت کر رہے تھے کہ بریرہ کو سمجھائیں کہ یہ میرا جو نکاح میرے ساتھ ہے اسے ختم نہ کرے بلکہ برقرار رکھے۔ حتیٰ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اسے سمجھا دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بریرہ یہ نکاح ختم نہ کرو، اسے باقی رکھو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پر، پھر تو دوسرا آپشن ہی نہیں، پھر تو میں جو آپ کہیں گے وہ سر تسلیم خم، اس میں تو میں کبھی نہ کر نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو بتا دیجئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ حکم نہیں مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر یا رسول اللہ مجھے قبول نہیں ہے، میں اپنا یہ نکاح باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ انہوں نے نکاح ختم کر دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جو اللہ کے بعد سب سے بڑے اور سب سے عظیم مرتبے والے ہیں، وہ مشورہ دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں؟ ایک غلام اور باندی کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آزاد ہوئی ہے، اسے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن وہ مشورہ نہیں مان رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض نہیں ہوئے، اصرار نہیں کیا کہ میں نے مشورہ دیا تو انہیں مانا کیوں نہیں۔ تو مشورہ منوانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے، اگلی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ نہیں مانتا تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، مان لے تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اکثر دیکھا گیا کہ لوگ مشورہ دے کر اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اصرار کرتے، تو اصرار نہیں ہونا چاہیے، صرف مشورہ دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا مشورہ لینے والے کا اختیار ہے۔ مشورے میں اگر اختلاف رائے ہو، مثلا ایک مجلس بیٹھی ہے، ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی رائے اور ہے، کچھ لوگوں کی رائے اور ہے، مشاورت میں ایسا ہو جاتا ہے، رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کثرت رائے کیا ہے، جمہوریت نہیں دیکھنی کہ جمہور کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، اس میں ہم نے معیار بنانا ہے قرآن و سنت، کہ جس آدمی کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کی مخالفت میں نہیں ہے، وہ بات تسلیم کی جائے گی۔ اور اگر بہت سارے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسے چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کریں۔ تو اس لیے مشاورت میں قرآن و سنت کو، دین کو مقدم رکھنا ہے۔ اسی طرح مانگے بغیر مشورہ دینا تو بہتر نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات آدمی کو جو ہے وہ بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مفت کا مشورہ دے رہا ہے۔ نہیں، اگر کوئی مشورے کی طلب رکھتا ہے تو اسے مشورہ دیں، مفت کا مشورہ نہ دیں۔ پھر مشورہ کرنے یا لینے اور مشورہ دینے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر کے جب ایک کام کا عزم کر لیا تو اب اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نتائج اللہ پر جو ہے وہ چھوڑ دیں، اللہ اس میں پھر بہتری کرے گا۔ یہ سارے وہ مسائل اور احکام ہیں جن پر ہم عمل کر کے اپنے مشورے والی عادت کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔